بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ. عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. غرب اردن میں صہیونی فوجوں کی جارحیت، ایک اور فلسطینی نوجوان شہید. بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. ہندوستان کے جنوبی ریاست تمل ناڈو میں مندر یاترا کے دوران حادثہ، کرنٹ لگنے سے متعدد افراد ہلاک. اور پیش خبریں تفصیل سے. رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں مسلمانوں اور حریت پسندوں کی بھرپور شرکت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یوم القدس فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کے اعلان اور انہیں حوصلہ دینے کا بہترین موقع ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی قوم کو مظلوم اور ساتھ ہی مقتدر اور شجاع قوم بتاتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کے جہاد و استقامت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یوم القدس فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے اعلان اور انہیں حوصلہ دینے کا بہترین موقع ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے یونیورسٹیوں کے طلباء اور یونین کے نمائندوں سے ملاقات میں عالمی یوم قدس کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینی عوام کی عظیم قربانیوں اور صہیونیوں کی رذالت اور جرائم میں غیر معمولی شدت پیدا ہو جانے کے پیش نظر اس سال کا یوم قدس پچھلے برسوں سے مختلف ہوگا اور اس وقت صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور امریکہ اور یورپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں مسلمان ملکوں کی حکومتوں کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرمایا، افسوس کی بات ہے کہ آج اسلامی حکومتوں کا رویہ بہت ہی برا ہے اور وہ فلسطین کے موضوع پر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ فلسطین کی مدد کرنے کا راستہ صہیونیوں سے تعلقات قائم کرنا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے. انہوں نے 40 سال قبل مصر کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس بڑی غلطی اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کے قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا صہیونی حکومت کے ساتھ مصر کے تعلقات کی برقراری فلسطینی قوم کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی میں کمی کا سبب بنی تھی، جو اب کچھ مسلمان حکومتیں انور سادات کی اسی غلطی کو دہرانا چاہتی ہیں؟ آیت اللہ العظمہ خامنئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تعلقات کے قیام سے صہیونی حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے فلسطین میں اچھا اور نیک نتیجہ سامنے آئے گا اور سرزمین فلسطین اور مسجد الاقصیٰ جلد ہی مکمل طور پر فلسطینیوں کے آغوش میں لوٹ آئے گی. آیت اللہ العظمہ خامنئی نے فرمایا کہ آج دنیا میں نیا بین الاقوامی نظام معرض وجود میں آ رہا ہے اور دو قطبی نظام اور پھر نیو ورلڈ آرڈر جیسے ایک قطبی نظام کے بعد سامنے آ رہا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس میں امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوکرین کی حالیہ جنگ کے واقعات کو زیادہ گہرائی سے اور نئے عالمی نظام کی تشکیل کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور ممکنہ طور پر اس کے بعد پیچیدہ اور دشوار حالات تشکیل پائیں گے، اور ان نئے اور پیچیدہ حالات میں اسلامی جمہوریہ سمیت تمام ملکوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نئے نظام میں ہر طرح کی اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں اور ملک کی سلامتی بھی یقینی بنائیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایسے عظیم فریضوں کو انجام دینے کی ذمہ داری کا بڑا حصہ طلباء اور یونیورسٹیوں کا ہے. غرب اردن اور بیت المقدس میں صہیونی فوجوں کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جبکہ صہیونی فوجوں نے جنین شہر میں فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا. صہیونی فوجوں کے حملے میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہو گئے. جنوب مغربی جنین کے برقین دیہات کے ایک فلسطینی نوجوان احمد مسعد کو صہیونی فوجوں نے براہ راست سر پر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں وہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. صہیونی فوجوں نے جنین کیمپ پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی اور کئی دیگر کو گرفتار کر لیا ہے. فلسطین کے مرکز شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم کے 106 اور فائرنگ کے 3 واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. اس درمیان تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا کہ فلسطینی شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں 18 سالہ فلسطینی نوجوان احمد محمد فتحی مسعد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن نے ملت فلسطین کا قتل عام شروع کر دیا اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے اپنے دہشت گردانہ اقدامات کو آگے بڑھا رہا ہے. جہاد اسلامی فلسطین نے عالمی برادری کی خاموشی کو فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونیوں کے جرائم کا ذمہ دار قرار دیا اور ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی سرزمین اور فلسطین کے مقدس مقامات کو آزاد کرانے کے مقدس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے فلسطینیوں کو غاصب صہیونی انتہا پسندوں
اور فوجیوں کا مقابلہ کرنے میں تیزی لانے اور استقامت کو مضبوط بنانے کی دعوت دی ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ملت فلسطین اس حکومت کے جرائم کا جواب ضرور دے گی۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی پولیس کے تشدد کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز سے ہی غرب اردن بالخصوص شہر جنین میں صہیونی حکومت کے جرائم میں شدت آ گئی اور اب تک متعدد فلسطینی شہری صہیونی فوجوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں ہے کہ اکثر فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونیوں کے جرائم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں فلسطینی استقامتی گروہوں کا کہنا ہے کہ ہمہ گیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد آپشن ہے۔ ان فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ مسلح جد و جہد سے ہی صہیونی حکومت کو مقبوضہ زمینوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم کو روکا جا سکتا اور ہم اس آپشن سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ قطر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی جانب سے عالمی یوم قدس کی آمد کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا جس میں تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے شرکت کی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس تقریب میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، دوحہ میں فلسطین کے سفیر، مختلف اسلامی ممالک کے سفارتکار، صحافیوں اور نامہ نگاروں نیز سرگرم عمل ثقافتی شخصیات نے شرکت کی۔ قطر میں ایران کے سفیر حمید رضا دہقانی پودا نے اس تقریب سے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اسلامی انقلاب کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ایران کی عظیم قوم کی استقامت پر تاکید کی۔ واضح ہے کہ عالمی یوم قدس کے جلوس اور مظاہرے ہر سال دنیا کے بیشتر ملکوں میں ماہ مبارکہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو کیے جاتے ہیں اور ان مظاہروں اور ریلیوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ ملنے والی ایران کی سرحدوں پر تعینات طالبان فوجیوں کو سرحدی قوانین و ضوابط سے باخبر کریں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں دو قانون سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ بدامنی کے بارے میں کہا کہ طالبان یہ سمجھتے تھے کہ سرحدی علاقہ صرف افغانستان سے متعلق ہے، جس کے بعد ایرانی سیکورٹی فورس نے طالبان فوجیوں کو خبردار کیا اور کابل میں طالبان حکام سے گفتگو ہوئی اور پھر طالبان نے سرحد سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے سرحد پر ایران کی چوکسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سرحدی فورس مکمل آمادہ تھی اور کسی کو بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غلط فہمی کی بنا پر ہی صحیح سرحدی علاقوں میں کوئی ایک طرفہ اقدام کرے۔ دوغارون سرحد کو طالبان فوجیوں کے حالیہ غیر اصولی اقدام کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، جسے پھر مذاکرات کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایران اور افغانستان کی سرحد سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک صدی کے تاریخی ماضی کے ساتھ دوغارون کسٹم محکمہ بھی برآمدات و درآمدات، ٹرانزٹ اور مسافروں کی رفت آمد کے امور کے لیے فعال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رپورٹ کے مطابق ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر بلاول بھٹو سے حلف برداری کے بعد مصافحہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی حلف برداری کی تقریب میں صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری موجود تھیں۔ تقریب حلف برداری میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، نوید قمر، شری رحمان، خورشید شاہ، وزیر مملکت خارجہ امور حنا ربانی کھر اور سلیم مانڈوی نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بن گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کو حکم دیا کہ اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو کل تک خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف دلوا دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب کل تک خود یا کسی نمائندے کے ذریعے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے منگل کو کیس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ بدھ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے مختصر فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا کہ پنجاب میں پچھلے 25 دن سے کوئی حکومت نہیں ہے اور نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری میں تاخیر آئین کی روح کے منافی ہے۔ دوسری طرف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی ماہرین کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج رات کسی وقت ہوگا۔
چین کی وزارت خارجہ نے کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس بڑے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے دہشت گردانہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے چینی باشندوں کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملہ کیا ہے ان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے بھی کراچی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائے۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں تنجاور کے پاس ایک مندر کی رتھ یاترا کے دوران کرنٹ لگنے سے 3 نابالغوں سمیت 11 لوگوں کی موت واقع ہو گئی جبکہ کئی دیگر جھلس گئے۔ رپورٹ کے مطابق وسطی علاقے کے پولیس انسپکٹر جنرل بالا کرشنن نے کہا کہ گاؤں والوں کے ذریعے تشکیل ایک شیو پراتھنا کلب نے 7ویں دہائی کے تمل شاعر سنت شری اپر کی یاد میں رتھ یاترا کا انعقاد کیا تھا۔ حادثہ سالانہ چھترائی تہوار کے دوران ہوا۔ اس رتھ یاترا کو منگل کو نصف شب بڑی تعداد میں عقیدت مند کھینچ رہے تھے۔ اسی دوران اوپر سے جا رہے بجلی کے ہائی وولٹیج تار کی زد میں آ گئی جس سے رتھ میں آگ لگ گئی اور 10 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے میں جھلسے 13 دیگر لوگوں کو تنجاور میڈیکل کالج اسپتال لے جائے گا جہاں بدھ کی صبح 13 سالہ ایک بالغ نے دم توڑ دیا۔ ایک دیگر شخص کی بھی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ صدر دھڑے کے سربراہ کے ساتھ مفاہمت ہوئے بغیر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ الفتح الائنس کے رکن علی الزبیدی نے کہا ہے کہ عراق کے شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے الفتح الائنس صدر دھڑے کے سربراہ کے ساتھ مفاہمت ہوئے بغیر اکثریتی پارلیمانی دھڑا تشکیل دینے کے لیے پارلیمنٹ کی کسی بھی نشست میں شرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی تعطل کو ختم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عید الفطر کی تعطیلات کے بعد عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی اور حکمراں اتحاد کے درمیان ایک اہم نشست منعقد ہوگی۔ الفتح الائنس کے رکن علی الزبیدی نے کہا کہ حکمراں الائنس کے 10 اراکین اس الائنس سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور عراق کے شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل ہو گئے اور اس طرح سے دھڑے کی 2 حصوں میں تقسیم سے سیاسی معاملات میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ خلق الائنس کے سربراہ علا الرکابی نے حال ہی میں ہفتہ 7 مئی کو سیاسی تعطل ختم کرنے اور اس پارلیمنٹ کی زیر نگرانی حکومت کی تشکیل کے لیے ہنگامی اجلاس تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت قانون کے اتحاد کے سربراہ نوری المالکی کے دفتر نے بھی منگل کے روز اعلان کیا کہ جب تک صدر دھڑے کے ساتھ تمام معاملات طے نہیں پائے جاتے اور سمجھوتے کے حصول کی مشکل حل نہیں ہو جاتی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔